کہ جی تقوی کی کئی صورتیں میں یہاں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دوں تاکہ مزید آسانی ہو جائے۔ یہ فرماتے ہیں تقوی، ایک تقوی یہ ہے کہ آنکھ گناہ نہ دیکھے، زبان جھوٹ فحش کلامی سے بچے، کان غیبت سننے سے بچے، ہاتھ اپنی حد سے نکلنا چھوڑے، قدم گناہ کی طرف جانا چھوڑ دے۔ یہ بھی تقوی ہے، یہ بھی تقوی ہے۔ مگر کمال یہ ہے، نماز بھی ہو، روزہ بھی، حج بھی ہو، زکوٰۃ بھی، نوافل بھی ہوں، وظیفے بھی، اور پھر اس دوران گناہ کا کبھی امکان بھی ہے، چونکہ وسوسوں سے انسان خالی نہیں ہوتا، کسی وقت بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ اوپر سے شریعت کا پہرا قائم رہے لیکن اندر گناہ پرورش پکڑتے رہیں، یہ تقوی ناقص ہے۔ تقوی کامل اس کو کہتے ہیں کہ جس دل میں گناہ کا خیال نہ ہو اور جسم پر گناہ کا اعمال نہ ہوں، دل میں گناہ کے خیال نہ ہوں اور جسم پر گناہ کے اعمال نہ ہوں، یہ تقوی ہے۔ اور ایک اور تقوی ہے، ایک اور تقوی ہے کہ اس جہان فانی میں رہو گے، ہوا تو لگے گی، سردی گرمی تو دیکھو گے، کھانا پینا تو ہوگا، اثرات تو مرتب ہوں گے۔ یہ وہ جہان ہے جس میں گناہ بھی ہے، یہ وہ جہان ہے جس میں نیکی بھی ہے، یہ وہ جہان ہے جس میں عداوت بھی ہے، یہ وہ جہان ہے جس میں دوستی بھی ہے، دشمنی بھی ہے، یہاں محبت ہے، یہاں نفرت ہے، یہاں عداوت ہے، یہاں بچے ہیں، بیگمات ہیں، رشتہ دار ہیں، قبیلہ ہے، کبھی کس کی سنو گے، کبھی کس کی سنو گے، کبھی کسی کی طرفداری کرو گے، کبھی کسی کی مخالفت کرو گے۔ بظاہراً تقوی موجود ہوگا، دل اللہ اللہ کرتا رہے گا، لیکن بے اعتدالیاں سرزد ہوں گی۔ بہتر یہ ہے، بہتر یہ ہے، اب قرآن پاک کی ایک آیت اس پر اہل عرفان کوٹ کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے ایمان والو ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو، ظاہری گناہ بھی چھوڑو، باطنی گناہ بھی چھوڑو۔ ظاہری گناہ کون سا ہوگا؟ یہی نا کہ جس پر کوئی دیکھنے والا دیکھ کے گواہی دے سکے، لکھنے والا دیکھ کے لکھ سکے، سننے والا سن سکے، دیکھنے والا دیکھ سکے، لکھنے والا لکھ سکے، یہ ظاہری گناہ ہے۔ ایک اور گناہ ہے، ایک اور گناہ ہے جس کے متعلق حکم ہے کہ وہ باطنی گناہ، جب باطنی پر گواہ نہیں، باطنی گناہ ہو جائے تو لکھا نہیں جاتا، باطنی ہو جائے تو اس پر گواہی نہیں، اور جس پر گواہی نہیں وہ شرعاً گناہ نہیں، جو لکھا نہیں گیا وہ اس پر گناہ کا اطلاق نہیں، تو پھر اسے گناہ کیوں کہتے ہو؟ لکھنے میں نہیں آتا، دیکھنے میں نہیں آتا، سننے میں نہیں آتا، گواہی میں نہیں آتا، پھر اس کو گناہ کہتے کیوں ہو؟ وہ یہ جواب یہ دیتے ہیں کہ گناہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک آدمی خط لکھ رہا ہو، خط لکھ رہا ہو تو کیا حروف پہلے بنتے ہیں بعد لکھتا ہے، یا پہلے حروف لکھتا ہے اور لکھتا پہلے ہے اور حروف بنتے بعد ہے، یا حروف بنتے ہیں پھر لکھتا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ کہیں اور عبارت بنتی ہے اور قلم لکھ کے کاغذ پر اس نقشے کو دیکھ کر قلم کاغذ پر عبارت لکھتا ہے، نقشہ کہیں اور بنتا ہے، نقشہ اور بنتا ہے تو قلم اس نقشے کی نقل کر کے کاغذ پر تحریر کرتا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اندر کے گناہ چھوڑو جس پر کوئی نہیں دیکھتا لیکن بنتے اندر ہیں، نقشہ گناہ کا اندر بنتا ہے، اس نقشے پر عمل ظاہراً ہوتا ہے، تو حکم ہوتا ہے کہ نہ نقشہ بننے دو نہ عمل ہونے دو، نہ نقشہ بننے دو
نہ عمل ہونے دو، تو وہ طریقہ کیا ہوگا؟ طریقہ یہی ہوگا کہ اس کو جب خالی رکھو گے اندر کو، تو کوئی آئے گا نقشہ بنانے والا، تو نقشے بنانے والے دو ہی ہوتے ہیں، یا وہ رحمت کا نقشہ بنتا ہے یا وہ زحمت کا نقشہ بنتا ہے، یا شیطان ابلیس نقشے بناتا ہے یا ملائکہ رحمت نقشہ بناتے ہیں۔ جب جگہ خالی ہوگی تو کوئی نہ کوئی تو اندر آئے گا ہی نا، تو تم اسے ذکر اللہ سے اور عشق نبی سے ایسا بھرو کہ اس کی گرمی کسی کو اندر آنے ہی نہ دے۔ جس کی محبت کی گرمی ہوگی وہی محبوب اندر ہوگا، خدا اور خدا کے محبوب کے جلوے ہوں گے، تو پھر گناہ کہاں رہے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ سو اس بنا پر تقوی کامل وہ ہے کہ نہ اندر گناہ ہو، نہ باہر گناہ ہو، نہ عمل میں گناہ، نہ خیال میں گناہ، یہ دونوں پاک ہو جائیں۔